بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ علامہ اقبال نے طلوع اسلام بڑی مشہور نظم جو کہی، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک مصرع ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ روٹین کی لائف، دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور پھر نیا دن آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے، اور ہم کوئی زیادہ پروڈکٹیو رول پلے نہیں کر رہے زندگی میں۔ تو ایز ہیومن بینگ، ایز اشرف المخلوقات، ایز ایک اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق کے ہم کیا کریں کہ ہمارا ہر دن پہلے سے بہتر ہو، ہم خود کو جانیں اور پھر خود پر کام کریں۔ تو سیلف انالیسز اور خود پر کام کرنا اور خود ہی پر کام کرنا، جس کو ایک اور دوسرے لفظوں میں علامہ اقبال نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہ جو اپنا بننے کا سفر ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حدیث مبارکہ کے مطابق جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ تو یہ خود کو پہچاننا کیسے ہے، اس گفتگو کے دو حصے ہوں گے، جس میں ہم پہلے سیلف انالیسس کریں گے کہ خود کو ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ اس میں چند چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جس کے ذریعے سے آپ خود کو پہچانیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم خود کو کیسے اب اپریز کریں، خود کو کیسے بلند کریں، اپنی علمی، فکری، عملی، اخلاقی، ذہنی، جذباتی تمام سطحوں سے انسان خود کو کیسے بلند کرے، اس کے اوپر کیسے کام کرنا شروع کرے۔ تو اس گفتگو کے پہلے حصے کے اوپر میں بات کروں گی کہ ہم اس وقت کھڑے کہاں ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے صرف 7 سوالات کیجئے۔ اس کے ذریعے سے آپ کا سیلف انالیسس ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میں اس وقت مجھے اپنے اوپر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سیلف انالیسس کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے کن کاموں میں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً کسی اچیومنٹ سے، کسی کو ہیلپ کر کے، کسی اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے، یا ٹیم ورک میں، یا پیسہ جمع کر کے، یا میری خوشی دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے سے ہوتی ہے، یا باتیں لوگوں سے چھپا کر میں خوش ہوتی ہوں، چیزیں اور باتیں لوگوں سے چھپا کر خوش ہوتی ہوں، یا بہت نوبل کاموں سے مجھے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، یا عبادات سے خوشی ملتی ہے، یا بعض لوگوں کو دوسروں کو نصیحت کر کے خوشی ملتی ہے، چاہے خود اس پر عمل نہ کریں۔ اسی طرح سے بعض لوگ بزرگوں کی کمپنی میں خوش رہتے ہیں، کسی کو ملک کی خوشحالی سے خوشی ملتی ہے، اور کسی کو اپنے پروفیشن میں محنت کر کے خوشی ملتی ہے۔ اب آپ نے سوچنا یہ ہے، یا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دوسروں کی ناکامی سے خوشی ملتی ہے۔ اب آپ نے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ میری خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی خوشیوں کا انالیسس کرنا ہے، اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے بانو قدسیہ کا کہ اگر آپ کی خوشی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں نہیں رکھی ہونی چاہیے، تو آپ اس کو تبدیل کریں، یعنی اپنے اوپر کام کریں۔ اور دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ میری ویلیوز کیا ہیں۔ مثلاً کچھ ویلیوز میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھتی ہوں۔ ایمانداری ایک ویلیو ہے، مثلاً بعض لوگ کسی قیمت پر بھی ایمانداری کو نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح سچ بولنا ایک ویلیو ہے، اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے زندگی میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کبھی ایک جملہ بھی ان کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلا، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی ویلیو جو ہے وہ سچ ہے۔ ویلیو صرف بتانے سے نہیں ہوتی، ویلیو یہ ہے کہ آپ کی اپنے عمل کے اندر وہ کتنی ہے۔ تو اگر آپ زندگی میں ایک سچے انسان ہیں تو آپ کی ویلیو سچ ہے۔ اسی طرح سے حسن خلق ہے، مسکرا کر ملنا ہے، یا جھجکنا اور ماتھے پر بال ڈالنا آپ کی ویلیو ہے۔ اور اسی طرح سے وقت کی قدر و قیمت ہے، یا کئی گھنٹے وقت کو ضائع کرنا آپ کی ویلیو ہے۔ دوسروں کی عزت کرنا آپ کی ویلیو ہے، یا دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا آپ کی ویلیو ہے۔ بہرحال اپنی ویلیوز کو ذرا ترتیب سے لکھیں، یعنی ایک موٹی سی 15-20 ویلیوز کی لسٹ بنائیں، اور آپ اس میں سے سیریسلی اپنا انالیسس کریں، اپنے آپ کو بالکل رعایت نہ دیں، اور اپنی ویلیو لکھیں کہ میری ویلیوز ان میں سے کون کون سی ہیں جن کے اوپر میں زندگی میں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں۔ صرف یہ نہیں، اور اپنے آپ کا بے لاگ محاسبہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم خود کو اپریز کریں، ہم خود اپنی تعمیر کریں، اپنے آپ کو بلند کریں،
تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، ہم مان لیں کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے. جس دن ہم مان لیں گے اس دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تیسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ آپ کسی بھی سٹریس کی سچویشن میں کیسے رسپانس دیتے ہیں، کیا رسپانس دیتے ہیں. مثلا جتنا کوئی شخص سٹریس کے اندر میچور رسپانس دیتا ہے نا، اتنا ہی وہ شخص بلند پایا انسان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوہ احزاب میں واقعہ ہوا وہ صرف اور صرف اصحاب کی جنگ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ 29 روز وہ محاصرہ جاری رہا. پورے عرب سے تمام قبائل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جمع ہو کے چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے، اور پیچھے سے جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے بھی بدعہدی کر دی، یعنی پیچھے سے بھی وہ غیر محفوظ ہو گئے اور آگے خندق کھور کے کھڑے تھے، اور سارے کے سارے مسلمان وہاں پر تھے. اور اتنی غیر محفوظ سچویشن بن گئی تھی کہ لوگ یہ کہنے لگے کلمہ کفر تک منافقین اور ان کے منہ سے نکلے. لیکن اہل ایمان کتنے صادق الایمان تھے، وہ کیسے جمے رہے اس شدید اعصابی جنگ کے اندر کہ جس کے بعد پھر فتح ان کی مقدر بنی. تو ذرا سوچ کر لکھیے کہ جب کوئی سٹریس زندگی میں آتا ہے تو آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں. سٹریس مینجمنٹ کی آپ کی اسکل جو ہے وہ کیسی ہے. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ رومی کے مزار پر ایک کچن بنا ہوا ہے، اور اس کچن میں باقاعدہ خانقاہ کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں دل پکتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ جو ہے وہ خدا ہوتا ہے، اور وہ ان کو اپنے غموں کو لے کے ان کو ہنڈیا میں پکانا. سٹریس ہمیشہ انسان کو بڑا آدمی بناتا ہے. اگر آپ اس کو لے کے اس کو پکائیں، اس کے اوپر سوچیں، اس میں سے پازیٹیوٹی نکالیں اور اس میں سے اس کو اللہ کی رحمت بنا لیں، تو وہ سٹریس آپ کو بڑا انسان بنا دے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے سٹریس میں آ کر فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کوئی اچھا اس میں جو اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے، چیلنج، ایز اے چیلنج اس کو لے کے بلندی پر جانے کا، اس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے اپنا جائزہ لکھیں، مختلف مواقع کے اوپر لکھیں کہ جب کبھی کوئی سٹریس آیا زندگی میں تو آپ نے کیسے بیہیو کیا. اپنے آپ کا جو چوتھا سوال ہے خود سے وہ یہ کریں کہ میری فزیکل جو ہے نا وہ ہیلتھ کیسی ہے. سیلف کیئر جو ہوتی ہے وہ سیلف لو سے پیدا ہوتی ہے. اپنی ضرورت کو سمجھنا، اپنا خیال رکھنا، اپنی آرام اور نیند کا خیال رکھنا، جسم کی خوراک کو جاننا. پاکستان میں اس وقت سب سے چلنے والا بزنس جو ہے وہ فارما کا ہے، اور پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ حالت قبض میں ہے، یعنی کانسٹیپیٹڈ ہے. وہ والا میدا اور ایسی فاسٹ فوڈ اور ایسی غذائیں کھا رہے ہیں کہ جس سے مسلسل میدا جو ہے وہ ڈسٹرب چل رہا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کئی سال سے سر میں درد ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم اس کو چیک کروائیں یا اس کے اوپر سوچیں کہ بس پین کلر گولی کھا لی، ایک دن گزر گیا، پھر اگلے دن پھر کچھ دنوں بعد سر میں درد کی ایک سیریز چل پڑتی ہے. تو اپنی ہیلتھ سے انویئر ہونا یہ انسان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ یعنی میزریبل بات ہے کہ اس کو اپنا ہی نہ پتہ ہو. تو اس کے لیے ایک اور بات کہ اپنی ایکسرسائز، اپنی واک، اپنی ڈائٹ، ان ساری چیزوں کو ایک مینجمنٹ میں لے کے آنا اور اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا. اگلا سوال خود سے یہ کریں کہ میری پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. یہ بڑا آسان سا ایک کوسچنر پڑا ہوا ہے گوگل کے اوپر، آپ اس کے اوپر لکھیں پرسنالٹی ٹائپ، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ 16 ٹائپ آف پرسنالٹی میں سے آپ کون سی پرسنالٹی ہیں. اچھا، اس پرسنالٹی کی ٹائپ کو پتہ جب چل جائے آپ کو، تو آپ اپنے لیے پروفیشن چوز کریں. مثلا پینٹنگ ہے، ٹیچنگ ہے، ٹریننگ ہے، کردار سازی ہے، تحریری صلاحیت ہے، تقریری صلاحیت ہے، گھریلو فنون ہے، آرٹ، مہندی، سلائی، کمپیوٹر سکلز. کسی بھی فن میں جو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے اوپر کام کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے، اس کو پھر چمکایا جائے تو وہ اپنے فیلڈ کے بہترین ایکسپرٹس بن سکتے ہیں. اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز یہ دونوں لکھیں. اسٹرینتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر کون کون سی اچھی چیزیں موجود ہیں. کبھی بھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان خود کو بس بالکل یہ سمجھے کہ میں تو ہوں ہی کچھ نہیں. اپنا درست جائزہ لیں اور اپنی اسٹرینتھس کو نوٹ کریں، لکھیں کہ میرے اندر بولنے کی صلاحیت ہے یا لکھنے کی ہے یا آرٹ کی ہے یا کمپیوٹر کی ہے یا کوئی بھی اسکل جو ہے 35 اسکلز میں سے کون سی نمایاں اسکل آپ کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر پھر کام کر کے
ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آگے اس کے اوپر کیسے لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی ویکنیسز کو نوٹ کریں۔ سب سے اس دنیا کا مشکل کام اپنی کمزوری پہ آنکھ رکھنا ہے، یا اس بات کو مان لینا کہ میرے اندر یہ ویکنیس ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذمہ داری کو قبول نہ کرنا، بلکہ صرف دوسروں کے کندھوں پہ رکھنا۔ بس میں تو اس لیے ایسا کر رہی ہوں کہ میرا تو شوہر ٹھیک نہیں ہے، میری تو ساس اچھی نہیں ہے، میرے تو گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کیا کروں؟ یعنی اپنی ویکنیس کو دوسروں کے کندھے پہ رکھ دینا۔ اور بھائی جس طرح کے بھی حالات ہیں اس میں سروائیو کرنا سیکھنا ہے، اس میں آپ نے خود کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے چیلنجز کے اندر سے کیسے راستہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اپنی ویکنیسز میں یہ لکھیں گے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے، یا حافظے کی کمی ہے، یا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز نہیں آتی، یا آپ زیادہ سخت مزاج ہیں، یا آپ زیادہ نرم مزاج ہیں، یا آپ کسی کا راز نہیں رکھ سکتے، ہر بات کو ہر جگہ کھول دیتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی ویکنیسز کو لکھیں گے۔ اور پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، آپ کس سے متاثر ہیں۔ بہت سے لوگوں سے جب کبھی میں پوچھتی ہوں نا کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آدمی کا نام وہ لیتے ہیں، بلکہ انبیاء کے بھی سردار، سید الانبیاء، سید البشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ لیکن یہ کیسا رول ماڈل ہے جس کو جانتے ہی نہیں، جس کے اوپر کام ہی نہیں کیا، جن کی سیرت 23 سالہ جدوجہد سے ہم ناواقف ہیں۔ تو یہ رول ماڈل نہیں ہوتا۔ آپ اپنا رول ماڈل ضرور لکھیں، اور ساتھ یہ کوشش کریں کہ آپ کا رول ماڈل جو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس سے اویئر ہوں، آپ کو اس کا پتہ ہو وہ کون تھے، ان کی جدوجہد کیا تھی، ان کی دنیا میں زندگی میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، بطور پیغمبر وہ دوسرے نبیوں سے کیسے مختلف تھے، ان کی تعلیمات کا سب سے بڑا فوکل پوائنٹ کیا تھا، اور آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ سوچیں کہ میرے اوپر مین انفلوئنسرز کون سے ہیں۔ کہنے کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بڑے بڑے جو انفلوئنسرز ہیں، معاشرے کو جو انفلوئنس کر رہے ہیں، وہ یا تو بلاگرز ہیں، یا ماڈرن پرسنز، میڈیا پرسنز ہیں، یا لائف سٹائل ہے، یا پھر کوئی سٹارز ہیں۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس کا کوئی پیر نہیں نہ ہوتا، شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ تو اپنے لیے رول ماڈل سیٹ کریں، طے کریں، لکھیں کہ یہ میرا رول ماڈل ہوگا، اس سے میں انفلوئنس ہوں گی، اس سے میں اثر لوں گی، اس سے میں سیکھوں گی، اور اس کو میں اچھی طرح اسٹڈی کروں گی، اس کے اوپر میں محنت کروں گی۔ تو یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلا حصہ اس کے اوپر یہ بات کریں گے کہ اب خود کو ہم نے اپریز کیسے کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔